بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزہ پیس آف بورڈ جو ہے جی وہ ایک بورڈ نہیں ہے, ایک سے زیادہ بورڈ ہے اس میں, اور ان کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں, کل بھی کیے تھے, ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایک ایگزیکٹو بورڈ بھی ہے. سیکنڈلی اس کے اندر کمیٹیز ہیں, دے آر ڈفرینٹ کمیٹیز آلسو. سو کمیٹیز بھی ہیں اور ایک سے زیادہ بورڈ ہے, اور ایک بورڈ جو ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ ہے. سو یہ غزہ پیس آف بورڈ ہے. ذرا کلیئرٹی کے لیے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس یہ کلیئرٹی ایز سچ نہیں ہے. سیکنڈلی افغانستان کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ انہوں نے ایک نیا کانسٹیٹیوشن جناب انٹروڈیوس کیا ہے, جس میں 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے, غلام رکھا جا سکتا ہے, اور جو بھی طالبان کی سٹنگ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو کرٹیسائز اگر کرے گا تو اس کو 3 سے 50 کوڑے لگائے جا سکتے ہیں. تیسرا جو اہم سوال ہے, جو پھر دوبارہ میں اسی طرف جاؤں گا غزہ کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ ASF جس کو ہم کہتے ہیں جناب انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس جو ہے, کیا اس کو پاکستان جوائن کرے گا یا نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال جڑا ہوا ہے جو بار بار لوگ کرتے ہیں, اور اگر نہ بھی کرتے ہوں تو کچھ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ ان کو کلیئرٹی ملے تاکہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں یا کانسٹیٹیوشن اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے وہ کلیئرٹی دے سکیں کہ جناب اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جناب کیا ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, یعنی کہ کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے. اب ان سب سوالوں کے جواب جو ہیں وہ کسی حد تک ہم اس پہ ڈسکشن کل کر چکے ہیں, لیکن اس پہ بھی میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا. اینڈ سیکنڈلی یہاں پہ جو بات کرنا ضروری ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں ہمارے ملک کے اندر, یعنی کہ پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب بن گئے یا فار دیٹ میٹر سینٹ میں بن گئے, تو اس کا کوئی فرق پڑے گا پولیٹیکل سینیریو پہ یا نہیں پڑے گا. تو اگر پڑے گا تو کیا پڑے گا, اس سے کوئی تحریک جو ہے کو چلانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے PTI کی طرف سے, اس میں کوئی دمخن پڑے گا, اس میں دم آئے گا یا نہیں آئے گا, اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. اینڈ the last thing which I would like to discuss over here is کہ کراچی کے اندر جو آگ لگی, جو ایک گل پلازا میں آگ لگی, اس کے علاوہ کئی مرتبہ اس قسم کے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ بلیم گیم چل رہی ہے, اور بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے. یہ بلیم گیم کا سلسلہ بٹوین دا پارٹیز, ڈفرینٹ پارٹیز, یہ جاری رہے گا یا اس کا مستقل کوئی حل نکل سکے گا یا نہیں تھی. ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شرمیلا فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی سے, ارشد وورا صاحب MQM سے, اور شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں تھوڑا سا ایج لینا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ سب لوگ ہم میجورٹی میں میل ہیں, تو میں ذرا خاتون کی طرف جانا چاہوں گا. اور ویسے بھی میں شرمیلا بی بی کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. شرمیلا بی بی, اف وی ٹاک اباؤٹ غزہ پیس آف بورڈ, تو اس کے اندر جیسے میں نے عرض کی کہ یہاں پہ ایگزیکٹو بورڈ بھی ہے اور اس کے اندر مختلف کمیٹیز بھی ہیں. تو اس کے ہوتے ہوئے یہ جو یہاں پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے آپریٹ کرے گا, کیسے آپریٹ نہیں کرے گا, اور اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ شرمیلا بی بی کی آواز نہیں آ رہی. جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی, جی آ رہی. جی شکریہ رانا صاحب. دیکھیے, ایک تو غزہ پیس آف بورڈ کے حوالے سے اور پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہے, لیکن پاکستان کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان از پارٹ آف دا بلاک آف دوز 8 اسلامک کنٹریز, اور ایک کنسنسس ڈیسیشن ہوا, کنسنسس ڈیلیبریشنز ہوئیں, ڈیسیشنز ہوئے, اور پھر پاکستان ایز ون آف اٹس ممبر اسٹیٹس آف دس بلاک ڈیسائیڈیڈ ٹو جوائن دا غزہ پیس آف بورڈ. اچھا, اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ جی کیا پاکستان کے پاس چوائس تھی کہ وہ نہ جوائن کرتا یہ بورڈ؟ پاکستان کے پاس دیر از آلویز اے چوائس.
لیکن آپ کو اس کے پروز اور کونس دیکھنے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. پروز یہ ہیں کہ آپ نے ایک کلیکٹیو ڈیسیشن لیا ایز این OIC, ایک اسلامک کنٹریز کا ایک بلاک بنا اور انہوں نے ایک کنسنسس فیصلہ کیا کہ یہ بورڈ جوائن کرنا ہے. اور وہاں پر بھی جو ڈیسیشنز ہوں گے پاکستان کو غزہ کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق, یعنی 2 ممبر اسٹیٹس جو ان کی خواہش ہے, ایٹ ایز اے ممبر آف دس بلاک, میں سمجھتی ہوں اور یہی پاکستان کی رائے ہے کہ ہم بہتر انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتے ہیں rather than being outside the board and not have any influence or say at all. It was better کہ پاکستان should be on that board. Very true. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے بورڈ تو بننا تھا اور ممبر اسٹیٹس بھی آنے تھے. پاکستان نے جو یہ بورڈ جوائن کیا ہے اور یہ جو بورڈ بنا ہے یہ UN ریزولوشن 2803 کے تحت ہے. سو اگین اٹ از ایز پر رولز اینڈ ریزولوشنز اینڈ ریگولیشن اور انٹرنیشنل جو نارمز ہیں اس کے مطابق ہے. اچھا, سب سے اہم چیز اس کے اندر یہ بھی ہے جو جب اس کا مطالعہ اگر آپ کریں نا تو یہی بورڈ جو ہے وہ ڈائریکشن دے گا ISF کو, اور یہی بورڈ ISF کو بنائے گا جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے, اور جو IDF کو ریپلیس کرے گی اور پیلسٹینین پولیس فورس بنائے گی. سو آئی تھنک کہ چونکہ پاکستان کا ایک بڑے واضح سٹینس ہے غزہ میں ایک پرماننٹ سیز فائر اور امن کے حوالے سے, اور اگین گوئنگ بیک ٹو اٹس جو پری 1967 بارڈرز کے حوالے سے جو ایک 2 نیشن تھیری ہے اس کے حوالے سے, اور خدا کرے کہ یہ بورڈ وہ کام کر سکے جو اتنی دہائیوں سے نہیں ہوا ہے. اہم چیز یہ بھی ہے کہ ان کو ہر 6 ماہ کے اندر ایک پروگریس رپورٹ دینی ہوگی یونائٹڈ نیشنز کو, ریٹن رپورٹ. تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا اگلے 6 ماہ کے اندر کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو یہ بورڈ فیصلے کرے گا جس میں ایک پرماننٹ سیز فائر ہونا ہے اس پہ کتنی پروگریس ہوئی ہے. کیونکہ ابھی تو دیکھیے نا ایک جینوسائیڈ ہے, قتل و غارت ہے اس وقت. تو جو غزہ کا حال ہے وہ ایک بنجر, ایک گنجان اور ایک تباہ کن جو ہے وہ ایک خطے سے بڑھ کر نہیں ہے. اس کو ری بلڈ کرنا, اور ظاہری بات ہے جو UN ریزولوشن ہے اس کے تحت ورلڈ بینک اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے ری بلڈنگ میں بھی ہیلپ کرنی ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس وقت پاکستان کو اس بورڈ کو جوائن کرنا میں سمجھتی ہوں وقت کی ضرورت تھی اور ایک صحیح فیصلہ تھا. اس کے علاوہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ if you're not on the table then you're on the menu. Very right. So it is better to be on the table. Exactly. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. لیکن آپ نے ذکر کیا یہ جو 8 ممالک ہیں جن میں UAE ہے, بحرین ہے, ایجپٹ ہے, جارڈن ہے, سعودی عربیہ ہے, انڈونیزیا ہے, ٹرکی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہم حصہ بنے ہیں جی, ٹھیک ہے. بالکل ہم اس سے اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے تھے, اینڈ ویری رائٹلی وی ہیو جوائنڈ اٹ. بٹ میرا جو سوال ہے آپ سے شرمیلا بی بی وہ یہ ہے کہ جناب اس کے 3 ٹیئرز ہیں. جو غزہ پیس آف بورڈ ہے اس کے 3 ٹیئرز ہیں, 3 سٹیپس ہیں. ان 3 سٹیپس کے بعد پھر یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس ہے وہ جناب وہ اپنا عمل دخل شروع کرے گی. سو ڈو یو فور سی آل دیز اسٹیپس ہیپننگ جی؟ تینوں اسٹیپس یہ پورے ہو سکیں گے, کمپلیٹ ہو سکیں گے؟ دیکھیے جی جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں تو آف کورس اٹ از ہیڈڈ بائی پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور پھر اس کے اندر US سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, US انوائے ہیں, ٹونی بلیئر ہیں, اجے بنگا ہیں جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں, اور آف کورس ان کے داماد بھی ہیں ٹرمپ صاحب کے, جو ایک جنہوں نے پلان دیا ہے پیس ریکنسٹرکشن کا, ایک پلان دیا ہے غزہ کا. اچھا امپورٹنٹ چیز یہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, آئی ایم آلسو skeptical in the sense because Israel is absolutely untrustworthy. It's a rogue state. ٹھیک ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں. تو کیا یہ جو ڈی ملٹرائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ISF will work with IDF اور وہ تمام جو نارمز ہیں اس کو فالو کرے گا, اور ایونچولی ایک جو پیلسٹینین پولیس فورس ہے اس کو جو سیکیورٹی ہے غزہ کی وہ اس کے حوالے کرے گا. اگین یہ دیکھنے والی بات ہے, یہ ایک سوال نشان میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہوگا, اور جو لوگ اسرائیل کو دیکھتے آئے ہیں اس کی کمٹمنٹ جو رہی ہیں ماضی میں ایون ایز فار ایز سیز فائر کنسرن, وی ویری اسکیپٹیکل. لیکن اگین اس میں گارنٹرز شامل ہیں,
اور گینیٹرنز بھی اگین آپ کا جو کہا جا رہا ہے کہ ٹرکی ہے، قطر ہے اور ایجپٹ ہے. سو ہوپ فلی اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی، کیونکہ اس کے باہر رہ کے، اس بورڈ کے باہر رہ کے اور یہ بورڈ نہ بنتا تو پھر اس وقت جو سچویشن ہے غزہ میں وہ تو تباہ کن ہے نا. ٹھیک اس میں تو کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی. ٹھیک اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر 6 ماہ میں یہ ریٹن رپورٹ ایک دینی پڑے گی یونائٹڈ نیشنز کو کہ کیا پروگرس ہے. سو وی ول پروبلی سی سم پروگرس ایٹ لیسٹ آن گراؤنڈ ایز فار ایز دس بورڈز پرفارمنس از کنسرن. So what you're saying is, اس کو میں تھوڑا سا سم اپ کروں تو یہ ہے کہ ایون اف لائک 1967 کی پوزیشن پہ اگر نہیں بھی جاتی سچویشن تو کیونکہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی، میں آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ بیکاز دیر از ریزن فار دیٹ. دا ریزن از کہ بھائی اتنی ایکسرسائز جو اتنے 3-4 سال سے چل رہی ہے اور اس سے پیچھے بھی چل رہی ہے، تو اگر 67 کی پوزیشن پہ جانا ہوتا تو اسرائیل اتنی اسٹرائکس کیوں کرتا، اتنی جناب فرنٹ فٹ پہ کیوں آتا. بٹ دین اگین یور پوائنٹ از کہ when you sit across the table with the people who do matter all over تو پھر کوئی نہ کوئی شیپ اپ ہو سکتی ہے چیزیں. اس کے لیے بشک دونوں اینٹیٹیز کو جو ہے ایک سٹیپ اگر پیچھے بھی لینا پڑے تو اس میں چیزیں موو ہو سکتی ہیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ. میں کوئی غلط تو نہیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ میں نہیں سمجھتی کہ جی یہ کوئی بہت آسان یا بہت کوئی قریبی بات ہے کہ جی 1967 کے پری بارڈر ٹائم سے آپ پہلے کہ آپ وہ اس پہ چلے جائیں. ٹھیک. لیکن میں اس پہ ضرور آپٹمسٹک ہوں کہ ایک پرماننٹ پیس قائم کرنے میں کم از کم وہ قتل و غارت رک جائے، ہیومینیٹیرین ایکسیس ہو، ری بلڈنگ شروع ہو کہیں نہ کہیں، اور آئی ایس ایف کے ذریعے آپ ایک فلسطینین کی پولیس فورس بنائیں جو ایونچولی اس کا جو ہے سیکیورٹی سچویشن سنبھالیں. سو لیٹس سی سم پروگرس مائٹ ہیپن. اور اگین جس میں نے کہا کہ اسرائیل از اے روگ اسٹیٹ، یو کانٹ ٹرسٹ دیٹ پلیس. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی. مروت صاحب، ایک بڑا اہم سوال جو اٹھتا ہے، بار بار اٹھتا ہے اور بڑا کامن کوشچن ہے یہ کہ جناب یہ ابراہیم اکارڈ کی طرف ہم جائیں گے نہیں جائیں گے، اور کیا اسرائیل کو ہم تسلیم کریں گے نہیں کریں گے؟ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. میرا خیال ہے کہ غزہ پیس بورڈ جو ہے یہ کوئی انٹرنیشنل باڈی نہیں ہے، نہ کسی یو این یا کسی انٹرنیشنل کوویننٹ کے تحت یہ بنی ہے. یہ شاید اس ضرورت کے تحت بنی ہے کہ ماضی میں گزشتہ 3 سالوں میں جتنے بھی انٹرنیشنل باڈیز یو این سمیت اور ویسٹرن پاورز نے جتنی بھی کوششیں کی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ہیومینیٹیرین ایڈ دینے کے لیے، وہ سائیکل چلتا رہتا تھا اور اس سائیکل کا جو ہے کبھی بھی کامیابی پہ منتج نہیں ہوا. کوئی پیس پریکٹیکلی ہو نہیں سکا. ضرورت یہ سمجھی گئی کہ کوئی ایک پرماننٹ واچ ٹاک ہو جو ہیومینیٹیرین ایڈ بھی دیکھے، اسلحہ بھی لے لے وارنگ گروپ سے، اور جو اسرائیل کی خواہش تو ہے سیکیورٹی کی کہ بھئی یہ علاقے کی سیکیورٹی میری ہو. عرب ورلڈ جو ہے وہ پولیٹیکل اپنی جو سیزرینٹی ہے وہ خواہش مند ہے. اور نباؤ پاکستان کا اس میں جوائن کیا جانا، اس میں 2 اگر عوامل پورے کیے جاتے، یہ اگر پارلیمان میں آ جاتا، منتخب نمائندے اس پہ ڈسکس کرتے، ڈیبیٹ کرتے. اب اگر جو چیز پاکستان کے لیے اچھی ہے، یہ جو ہم ماضی سے ہمیشہ سے جناب مسلم امہ کے ہمیشہ سے جو ہیں، اور ہمیں پاکستان کے مفادات کا سوچنا چاہیے کہ آیا ایک امریکہ سپر پاور ہیں، بلکہ سپریم پاور ہیں، وہ چاہتا ہے پاکستان کو کہ جوائن کرے. سعودی عربیہ ہیں، یو اے ای ہیں، جو بھی آپ کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور ان کی بھی لازماً پاکستان کی یہ سوچ ہوگی کہ بھئی ان کے ساتھ ہی میں نے جوائن کرنا ہے. اباؤ آل فلسطینیوں کو یہ احساس ہوگا نا کہ کچھ مسلمان ممالک وہاں پہ ہیں، تاکہ ان کو بھی اپنائیت کا احساس ہو. لیکن اگر یہ پارلیمان کے تھرو جاتا اچھا ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی آ جائے، اور الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا کہ آپ نے اسرائیل کے نیتنیاہو کے سامنے بیٹھنا ہے، آپ نے ہینڈ بھی شیک کرنا ہے. اور شاید اسی بہانے، کیونکہ ٹرمپ نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا یہ جو پیس بورڈ ہے یہ صرف اسرائیل تک نہیں ہے، یہ ایک الائنمنٹ ہے جو دنیا کے دیگر حصوں میں بھی اگر ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں تو انہی پارٹنر کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب جس طرح یورپ کے ساتھ
نیٹو کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں بگڑ رہے ہیں. تو ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے یہ آنے والے وقت میں کوئی ایک نئی الائنمنٹ بنے گی، اور ہم نے اپنے پتے تو شو کر دیے کہ ہم اس الائنمنٹ کا حصہ ہیں. ڈونٹ یو سی مروت صاحب کہ دس از تھوڑا سے دوسرے اینگل سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کو ایک بریک تھرو مل رہا ہے، اور آپ کو ایک ایسی پوزیشن مل رہی ہے جس میں جتنے کانفلکٹ اس وقت چل رہے ہیں، جیسے یوکرین کا کانفلکٹ ہے، جیسے غزہ کا کانفلکٹ ہے، جس طرح اور جو کانفلکٹس ہیں ان میں اگر سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک اہمیت مل رہی ہے، آپ کو ایک جناب سٹینڈنگ مل رہی ہے، آپ کے ایک جناب ویٹ ہوگا آپ کا وہاں پہ، جیسے کہ 8 کنٹریز کا ویٹ ہے جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یو اے ای، بحرین، ایجپٹ، جارڈن، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، ٹرکی. اس میں آپ بھی بیٹھے ہوں گے اور کانفلکٹس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں آپ اپنی ان پٹ دیں گے، تو اس میں آپ کو ایک بریک تھرو نہیں نظر آتا؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے. ہماری اپنی مطلب ہے کہ کوئی کوشش ہو یا کاوش ہو سے تو ہمیں یہ مقام نہیں ملا ہے. امریکن صدر ٹرمپ کی خواہش تھی کہ پاکستان اس میں ہو، اب اس کو نہ کرنا تھا، یہاں کرنا تھا. اور باقی جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ اب آنے والے وقت میں یہ الائنمنٹ کے اور بھی مقاصد ٹرمپ جو ہے لا سکتا ہے. مثال کے طور پہ نیٹو کے ساتھ اس کے ڈسپیوٹ سے گرین لینڈ پہ وہ بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے. اب ایک بات اور بھی ہے جو مجھے، رشیا کو وہ پرسو کر رہا ہے کہ رشیا بھی آ جائے اور اس میں جوائن کر لے. وہ اس نے کچھ اپنی کنڈیشن رکھی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو نیا ورلڈ آرڈر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے قبل از وقت ہی اپنی ترجیحات واضح کر دی ہے. ہم اگر پارلیمان کے تھرو اس پہ ڈیبیٹ کر کے جاتے، بے شک اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ وہاں ہوتے اور ان کو ہماری اپنے ہونے کا احساس ہوتا. لیکن یوں بلا کسی سے پوچھے، بلا پارلیمان میں ڈسکس کیے وزیر اعظم صاحب کا جانا اور اعلان کر دینا، البتہ اگر یہ فیصلہ پاکستان کے بعد یوں نظر میں تو یہ فیصلہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دور رس اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اگر یہ فیصلہ کامیاب نتائج کو جنم دیتا ہے تو کریڈٹ جائے گی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو، کسی اور پارٹی پہ اس کی ذمہ داری لاگو نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. میں وورا صاحب، ارشد وورا صاحب، یو آر آلسو ان دا پارلیمنٹ، اور آئی ایم شیور کوئی ایسی ان کیمرہ بریفنگ ہو جائے گی یا ہو چکی ہوگی ان دا ڈیز ٹو کم. اس میں آپ کو کلیئرٹی آپ پارلیمنٹیرینز کو مل جائے گی، کیونکہ ڈیپینڈس کہ چیئر پہ کون ہے، یا تو نیشنل اسمبلی میں سے اسپیکر صاحب یا سینٹ میں سے چیئرمین جو ہیں وہ اپنے نمائندگان جو ہیں ان کو اگر لے کر بھجوا دے، سلیکٹ کر دیں، تو ان کو آئی ایم شیور کہ ان کیمرہ بریفنگ مل جائے گی. اور جیسے مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو کلیئرٹی آپ لوگوں کو مل جائے گی. بٹ ایز آف ناؤ وٹ ڈو یو تھنک، ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بریک تھرو فار دا کنٹری کہ آپ اتنے اہم رول، اتنا اہم پوزیشن پہ بیٹھ کے ڈیسیژن میکنگ کر سکیں گے، اینڈ یو ول بی rubbing your shoulders with those guys who really do matter in the world? بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رانا صاحب. دیکھیں فرسٹ آف آل یہ فیصلہ ڈیفینیٹلی جس طریقے سے مروت صاحب نے بھی کہا اور شرمیلا نے بھی کہا، ڈیسیجن گڈ ہے، لیکن اس کے ڈیبیٹیبل ہے کہ اس کو جو ہے نا اسمبلی میں پہلے ڈسکس کر کے اگر جاتے تو ڈیفینیٹلی میں نہیں سمجھتا کہ اسمبلی میں اس کو کوئی بھی ڈس ایگری ہوتا، یا پھر میجورٹی آف ووٹ سے جو ہے یہ اپروو ہو جاتا. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا تو شاید اور بھی بہتر ہوتا، جس کو مزید 4 چاند لگ جاتے. لیکن دیکھیں یہ جو پاکستان سے پازیٹیو بھی ہوا ہے اور بڑا گریسفل امیج آیا ہے، دیٹ از آفٹر دی وار with the economic world power and with the atomic world power. یعنی کہ ہم نے جو انڈیا کو 4 دن میں جو ڈیفیٹ دی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد پاکستان کے ایک دم سے جو گلوبل امیج ابھر کے آیا ہے وہ ہر طرف سے بہتری کی طرف جا رہا ہے. خاص طور پر جن کنٹریز کو اس وقت جو ہے اس بورڈ کے جو ممبر بنائے گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی
اب یہ جب بورڈ بنا ہے تو دیکھیں آپ کے مسلم کنٹریز جن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے وہاں پر، پھر ڈیفینیٹلی آپ کے جو ہے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اگر ہم ٹریڈ وائز بھی دیکھیں تو ہماری سب سے بڑی مارکیٹ ہی امریکہ، جہاں پر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارا اس وقت بھی جو ہے 55% جو ہے وہ امریکہ کو ایکسپورٹ ہوتا ہے، اینڈ مینلی اٹ از ٹیکسٹائل سیکٹر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پر آپ بیٹھیں گے، جس جگہ پر آپ، تو مزید چیزیں الیبوریٹ ہوں گی، اینڈ ناٹ اونلی فار پیلسٹینین. دیکھیں یہ پیلسٹین کے لیے تو بہت اچھا ہے، ظاہر سی بات ہے پاکستانیوں کے دلوں میں آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے فلسطینیوں کے لیے پاکستانیوں کے دل میں جو جگہ ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی بھی کہیں پر بھی اس میں کوئی غلط ڈیسیجن لے گا جو کہ فلسطین کے لیے نقصان دہ ہو. دوسری بات یہ کہ جب آپ بیٹھتے ہو تو جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جن ملکوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، تو آپ کا ایک کانفیڈنس، اور دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستان جو ہے از پلئنگ این امپورٹنٹ رول، اور یہ چند ملکوں کی ایک ٹیم میں پاکستان کا نام شامل ہوا ہے، تو اٹس این آنر فار پاکستان، اور پاکستان از گوئنگ ٹو پلے اے پازیٹیو رول، آئی ایم ڈیفینیٹ. بٹ اگین ایز یو کہ جو ہے ایک ہیومینٹیرینز کا بھی جو ہے کانفیڈنس لیول بڑھے. ہم اب بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ دس از اے رانگ ڈیسیژن، بٹ وی نیڈ ٹو نو کہ واٹ از دا روڈ اہیڈ، واٹ از فردر وی آر گوئنگ ٹو ڈو، اور ان کی کیا پلانز ہیں کیا نہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایگزیکٹو بورڈ ہے، ایگزیکٹو بورڈ میں تمام پاور جو ہے ٹرمپ صاحب کے پاس ہیں، تو وہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے رکھنے ہی تھے. لیکن پاکستان کی ریپرزنٹیشن، اور پھر جیسا کہ میں نے ابھی ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ یہ جو ہے نا آپ دیکھیے گا کہ فیوچر میں یہ صرف پیلسٹائن تک نہیں رہے گا، پھر ایک انٹرنیشنلی یہ جو گروپ ڈیولپ ہوا ہے، یہ گروپ جو ہے انٹرنیشنلی ڈفرنٹ ایشوز پہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا رول پلے کرے. تو پاکستان کو جو امپورٹنس ملی ہے، جو پاکستان کا امیج اتنا بہتر ہو گیا ہے دنیا میں، تو یہ اٹس گوئنگ ٹو بی بینیفٹ in all aspect for Pakistan and for the people of Pakistan. بالکل ٹھیک ہے. بالکل وارث صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہا ہے. شرمیلا بی بی ایک بریک لے لوں، میں بریک لے لوں، اور ذرا وارث صاحب کی ذرا تھوڑا سا جو پرابلم ہے اس کو بھی فکس کر دے تاکہ ان کی آواز ٹھیک ہو جائے. ایک بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، اینڈ ویل موو ٹو دا نیکسٹ ٹاپک اباؤٹ افغانستان. جی افغانستان کے اندر جو 9 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اس کو جائز قرار دیا گیا. غلام رکھ سکتے ہیں آپ، 3 سے 50 کوڑے پڑھ سکتے ہیں اگر جناب آپ موجودہ انٹرم طالبان گورنمنٹ کو کریٹیسائز کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ پہلے چلا جاتا ہوں، پھر میں اس کے بعد جاتا ہوں جناب افغانستان میں جو نئی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں بعد میں انپٹ لیتا ہوں. لیکن پہلے میں پوچھنا چاہوں گا پولیٹیکل سائڈ پہ، میں مروت صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپوزیشن لیڈر بن گئے، سب چیزیں ٹھیک ہو گئی وین اٹ کمز ٹو لائک پی ٹی آئی، ٹھیک ہے جی، دیر سے ہوا سب کچھ ہوا، لیکن ڈو یو سی کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں 8 فروری ہو یا اس کے علاوہ ہو، ساری چیزیں سموتھ چلنا شروع ہو جائیں گی پی ٹی آئی کے اینڈ سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں جو ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہوئے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ تھا، آئین کی ریکوائرمنٹ تھی. جی جی. اور پھر بھی برسگور صاحب نے اچھا بیان دیا کہ ہم اس کو سی بی ایم کے طور پہ لیتے ہیں. لیکن 8 فروری کا جو احتجاج ہے وہ کافی عرصہ پہلے اناؤنس ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی افورڈ نہیں کر سکتی ہیں اس احتجاج سے ودرا کرنے کا. ٹھیک ہے. خصوصاً ایسے حالات میں جب بہت ہی زیادہ شکوک پی ٹی آئی کی قیادت پہ خود پی ٹی آئی کر رہی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے احتجاج کی کامیابی یا ناکامی جو ہے وہ آنے والے فیوچر پولیٹیکل کورس کو ڈٹرمن کرے گی. اچھا. اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے 8 فروری کو پہیہ جام، شٹر ڈاؤن اور کوئی کسی جگہ پہ ماس عوامی جلسہ یا جلوس کر لیتی ہے اور وہ توقعات کے مطابق کوئی لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر مذاکرات کا مستقبل جو ہے بڑا روشن ہے. اچھا. لیکن یہ کرنے کے لیے جو خد و خال جو اسٹریٹجی بتانی ہوتی ہے کہ کس طرح نکلنا ہے، کیوں نکلنا ہے، کیا موٹیویشن دینی ہے، کیا لوگوں کو ترغیب دینی ہے، اور اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ صرف ایک وزیر اعلیٰ کا کام ہے جو آبویسلی کوئی ہفتے میں ایک دن کوئی کارروائی کر سکتا ہے.
آپ نے اپنے تمام ایم این اے سینیٹرز ایم پی ایز اپنے عہدیداران کو بالکل کلی چھٹی دی ہے. یہ تو کام تھا کہ پارٹی جو ہے 2 ماہ قبل ہر پاکستانی کے گھر جاتی، چوکوں پہ جاتی، بازاروں پہ جاتی، ان کو بتاتی کہ جی آپ نے نکلنا ہے. تو ابھی جو جس طریقے سے چل رہے چیف منسٹر چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں نا، سوال یہ ہے کہ وہ مردان گیا، آج سوات تھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ پورے ملک میں لوگوں کو آپ نے انگیج کرنا ہے، ہر شہر میں انگیج کرنا ہے. کراچی بھی گئے تھے. یہ ملک انگیج تو نہیں ہوا نا. اچھا پھر 3 4 5 زیادہ سے زیادہ 8 فروری تک 5 6 اور یہ اس طرح کے ڈیمانسٹریشن ہو جائے. بیسیکلی لوگ جو ہے اس طرح کے جانے کو ایک شو آف پاور سمجھتے ہیں. اچھا اصل بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ عام پاکستانی کا نکلنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ خدوخال. اب 8 فروری کو کیا ہوگا کسی کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس طرح کی جو تیاری ہے اس کے ساتھ کوئی ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہوگا. ویسے بھی شٹر ڈاؤن اتوار کا دن ہے تو عادت ہو یہ پہلے سے ہی ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں پہیہ جام جو ہے یہ کوشچنیبل ہیں، کے پی کی حد تک ہوگا یا باہر ہوگا، لیکن میں خود ذاتی طور پہ مطمئن نہیں ہوں. ان کوششوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے وہ اسی طور کامیاب ہوگا جس سے آگے مذاکرات کے لیے راستہ کھلے گا. اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا مروت صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوتا تو پھر آپ کے خیال میں جو نیگوسیشنز ہیں ود دا گورنمنٹ وہ کوئی فروٹفل نہیں ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ نیگوشیشن ہوں گے ہی نہیں. نیگوشیشن کا دار و مدار پی ٹی آئی کی سیاسی احتجاجی طاقت کو بالکل آپ نے قوم کے سامنے، حکومت کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے دکھانا ہے. جب یہ نظر آئے گی کہ لاکھوں لوگ نکلے تب یہ ہوں گے اور پھر بیٹھیں گے. لیکن اگر نہ کر سکے تو میرا خیال نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے مذاکرات میں دینے کے لیے یہ حالات بنائے ہیں. ٹھیک. 6 ماہ تک جو ہے پھر مجھے کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. 6 ماہ مزید لگیں گے پی ٹی آئی کو اپنی احتجاجی طاقت کو ریکور کرنے میں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. شرمیلا بھی تھوڑے سے پولیٹیکل سائڈ پہ آپ کی انپٹ چاہیے ہوگی. یہ جو احتجاج کی بات کر رہے ہیں، احتجاج میں اگر اب مسل نہ شو کر سکے پی ٹی آئی والے تو پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، یا فار دیٹ میٹر کوئی فروٹفل نہیں ہوں گے، یا فار کوئی اسٹرینتھ سے ہوتا ہے نا فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ نیگوسیشن نہیں کر سکے گی. آپ ہنس رہے ہیں. جی رانا صاحب، میں اس لیے ہنس رہی ہوں کیونکہ ماضی میں کچھ عرصے سے جو بھی احتجاج کی کال دے رہے ہیں اور کچھ احتجاجیں ہو بھی گئیں، اس میں ہمیں کوئی خاطر خواہ ان کی اسٹرینتھ نظر نہیں آئی. دس پارٹی بائی آل مینس از ڈس فنکشنل. جماعت کو کون چلا رہا ہے ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا. بشرا بی بی چلا رہی ہیں، عمران خان چلا رہے ہیں، بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں، اور یہ مروت صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اور بڑی کھری کھری باتیں بھی کر دیتے ہیں. مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پارلیمان میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے کچھ لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، جو باقی کوالیفائڈ ہیں وہ پارلیمان میں آتے نہیں ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں. تو احتجاج کی کال ٹھیک ہے، وہ ضرور ایک یومیہ منانا چاہ رہے ہیں 9 فروری کا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا ملک ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل آ جائے گا، شہر شہر میں دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوگا، تو ایسا نہیں ہونے والا. اچھا، ایک طرف جو اچکزئی صاحب ہیں ایز اے سینئر پارلیمنٹیرین اور ان کے اپوزیشن لیڈر، وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی حل ہے اور کنفرنٹیشن سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، تو ان دونوں چیزوں میں بڑا تضاد ہے. اور کیا جو اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی ہے کیونکہ اس کے وہ نامینیٹڈ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو کیا اگر وہ مذاکرات، ان کی رائے میں مذاکرات ہی واحد حل ہے فار فیوچر، تو کیا وہ ان کو قائل کر سکیں گے کہ جماعت مذاکرات کرے، اور مذاکرات بھی ایسے مذاکرات جو انڈورس یا نان انڈورس نہ ہو عمران خان سے، کیونکہ یہ تو ہر چیز کو الائن کرتے ہیں کہ
عمران خان جواب دیں گے، ان سے ملاقات ہوگی تو معاملے آگے چلیں گے، ان کو چھوڑیں گے تو معاملے آگے چلیں گے. سو آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی مذاکرات سے بھی ان کا کیا مطلب اور مقصد ہے. اچھا وورا صاحب what's your input on this one, مذاکرات between government and PTI؟ ارشد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. میں نے کہا آپ کا انپٹ کیا ہے اباؤٹ دس نیگوسیشنز یہ بٹوین دا پی ٹی آئی اینڈ گورنمنٹ دی. 8 فروری کو اگر یہ اپنا مسل پاور شو نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا مذاکرات کا کوئی فیوچر ہے نہیں ہے؟ اور جس طرح شرمیلا بی بی اور مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ there is like you know there is a split in the PTI، ایک طرف جناب احتجاج، ایک طرف جناب کہتے ہیں مذاکرات. سو یہ کیا 2-pronged اسٹریٹجی ہے کہ جناب سائملٹینیسلی دونوں طرف سے زور لگایا جائے اور حل نکالنے کی کوشش کی جائے، اور اگر اسٹرینتھ نہ شو کر سکے ایڈز کو تو پھر تو جیسے مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر تو اگلے 6 ماہ تک ریوائیو کرنے کا ریوائیو بھی ہوتے رہیں گے پی ٹی آئی والے. ایسے ہی ہے یا یو ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین؟ دیکھیں ایک چیز تو ایک ہفتے سامنے ہے، اٹس ویری مچ کلیئر کہ اب جو پی ٹی آئی اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے اس کا کہیں سے کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا کہ ان کی کیا فیوچر پلاننگ ہے. یہ ہیئر اینڈ دیئر جو ہے وہ اپنے تکے چلا رہے ہیں. کبھی بالکل ٹھیک کہا شرمیلا نے کہ ان کے ابھی پچھلی جتنی بھی انہوں نے کالز دی ہیں اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر. اور پھر مروت صاحب کی بات ٹھیک بھی ہے کہ اتوار کے دن جو انہوں نے چنا، اتوار کے دن تو ویسے ہی شٹر ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر اچکزئی صاحب، دیکھیں اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ ایک طریقے سے فل ان بلینک میں وہ کہیں سے آ کے سیٹ ہو گئے ہیں، اور ادروائز پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا. اب ان کے اپنے اندر کی جو پولیٹکس ہے وہ جس طریقے سے اس وقت ہیپازرڈ ہوئی ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا پالیسی لے کے چلنا ہے، ہم نے کس کی پالیسی کو فالو کرنا ہے، پالیسی کہاں سے آئے گی، تم ڈونٹ ایون نو. اور جہاں مذاکرات کی بات ہوتی ہے وہاں پر مذاکرات کے لیے بھی ان کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، ڈفرینٹ ویوز ہیں. کوئی کچھ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اینگل سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ دے آر ناٹ کلیئر امنگس دیم سیلف. انہیں خود نہیں پتا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے. تو انہیں ایک ہوپ ملی، انہوں نے اچکزئی صاحب کو آگے بٹھا دیا، وہ مولانا صاحب کو وہاں سینٹ میں بٹھا دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمیں تھوڑا سا مطلب یہ کہ یہ ایک ان کو تھوڑا سا بریدنگ اسپیس مل گیا ہے. بریدنگ اسپیس نہیں، یہ ان کو ایک بھاگنے کی اسپیس مل گئی ہے. اچھا اوکے، یو ٹیک اٹ دی ادر وے. اچھا ہاں، یہ مطلب یہ کہ یہ ایک طریقے سے بیک آؤٹ ہی ہوئے ہیں نا. مطلب کہ اب جو کچھ بھی ہے آگے اچکزئی پہ چھوڑ دیا ہے اور ادھر مولانا پہ چھوڑ دیا، اور مولانا ناصر عباس پہ. اب آپ خود دیکھ لیجئے گا ود ان فیو منتھ یہی پی ٹی آئی جو ہے ان دونوں پر الزام تراشی کر رہی ہوگی، یا یہ دونوں خود ہی جو ہے نا ریزائن کر رہے ہوں گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ ارشد وورا صاحب ذرا تھوڑی سی بریک لگائیں. ایسے ہی ہے مروت صاحب کہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوں گے؟ مجھے تو یہ علم نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا میں قائل ہوں کہ پاکستان نہیں آپ وورا صاحب نے ایک نیا سپینر پھینکا ہے. نہیں وہ میں سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی کا بس سیاسی فیوچر جو ہے وہ ہمیشہ سے موسٹ انپریڈکٹیبل ہے. اچھا آج کا ہیرو کل کا کب زیرو ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، موڈ پہ چلتا ہے. اور میرا خیال ہے دیکھیے بہت بڑی ایک عزت سے نوازا ہے پی ٹی آئی نے دونوں لیڈران کو، اپنی پارٹی کو اگنور کر کے. نہیں یہ 6 مہینے بعد کہہ رہے ہیں وورا صاحب کے پتہ چلے گا وہ یا تو وہ ریزائن دے دیں گے دونوں، علامہ صاحب بھی اور اچکزئی صاحب بھی، اور یہاں ان کے خلاف جناب پوری محاذ لڑائی شروع ممکن ہے. اچھا چلیں جی ایک بریک ہی لے لوں میں تو پھر اتنے ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی. مروت صاحب آپ نے تو بڑی عجیب و غریب قسم کی یہاں پہ سچویشن کریٹ کر دی ہے کہ جناب ایک وقت میں بندہ ہیرو ہوتا ہے پی ٹی آئی میں، دوسرے وقت میں زیرو ہوتا ہے. آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں یا کچھ اور وجہ ہے؟ دیکھیں پارٹی کے لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے پارٹی میں صرف سازشیں ہو رہی ہے. اچھا ایک دوسرے کو گرانے کی بغض ہے، کینہ ہے، پتہ نہیں عجیب سے لوگ جو ہیں معاملات پہ قابض ہوئے ہیں. میں نے دیکھا ہے نا بڑے نزدیک سے، جو آپ کا مقصد ہے، جو اہداف ہیں، ان سے قطعاً یہ ہٹ چکے ہیں. ہر وقت گرانا، ہر وقت ایک دوسرے پہ لان تان، اور خان کے کان بھرنا،
ان کے کانوں میں زہر ڈالنا. اور یہی میں دیکھتا رہا ہوں 2.5 سال میں پارٹی اگر آج سب کہہ رہے ہیں کہ احتجاجی صلاحیت انتہائی کمزور ہو چکی ہے تو یہ اپنوں کا کیا درا ہے. یعنی صاحب ایک بڑی ایک بات ہے جہاں پہ جب ہو رہی ہے فلوٹ ہو رہی ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہو, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہو, اس طرح سب لوگوں کو نئے جو چہرے ہیں کچھ ان کو جناب عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیجا جائے اور پروبیبلی اس میں کوئی شاید ان کی بات خان صاحب سمجھ جائیں اور کوئی نئی طرف نئی رخ کی طرف چاہتے ہیں. آپ کو میں عرض کروں جی, خان صاحب تک کوئی انڈیپینڈنٹ وائس پی ٹی آئی کے اندر پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے. سارے تعصب سے بڑی باتیں کرنے والے لوگ وہی 1.5 سال سے مل رہے ہیں. کوئی نیا آدمی آپ کو نہیں ملے گا. اور جو چند ایک خان کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں وہ ان کے ڈر سے خان کو کوئی صحیح بات ہی نہیں بتا رہے. خان کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کی پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خان کو علم ہی نہیں ہے کہ پارٹی کی احتجاجی صلاحیت پارا پارا ہو چکی ہے. اور یہ جو وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا, اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل کمیٹی کو ختم کیا, پھر نئی کمیٹی بنا دی. بات یہ ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے 5 مہینے 1 سال, جب 1 سال تک بھی کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے تو پھر مان لیں کہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب تو 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, نومبر 2025 اور اب جو ہے ہم جنوری کے اینڈ میں ہیں. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور ہال کرنا ہوگا, ایسے فیصلے لینے ہوں گے جو آج کے کرتا درتا ہیں ان کو سائڈ پہ بٹھانا ہوگا, تب کہیں جا کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے کم بیک کر سکتی ہے. اوکے, گوٹ یور پوائنٹ جی. میں معذرت چاہتا ہوں جی, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم جی. وورا صاحب, شرمیلا بی بی, I'm really apologetic because I'm running out of time. مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.